بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ متفق علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسی صفات، تین ایسی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان صفات اور خوبیوں کی موجودگی میں انسان ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر سکتا ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی تینوں صفات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین گرامی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین خصلتیں، تین خوبیاں اور تین صفات ایسی ہیں کہ جو اگر کسی شخص کے اندر، کسی مسلمان کے اندر اگر پائی جائیں تو ان تین خوبیوں کی بنا پر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، اس کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے.
ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کو محسوس کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کے راستے میں مشقتوں اور پریشانیوں کو جھیلنے میں، تکلیفوں کو برداشت کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس انسان کو کافی مزہ آئے گا اور کافی لذت محسوس کرے گی۔ کوئی دشواری اور کوئی دقت وہ محسوس نہیں کرے گا اگر یہ تین خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں۔ وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انسان کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، یعنی سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز کی اس شخص کے اندر ہو، سب سے زیادہ لگاؤ اگر اس کے اندر ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں، ان کے ہر حکم کو بجا لانے میں اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا کر ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں جن کو اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے تھی۔ یعنی جس طرح کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ اللہ کا شریک کچھ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اور ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان سے ایسا لگاؤ رکھتے ہیں جس طرح کا لگاؤ اور جس طرح کی محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو مشرکین کا حال ہے، لیکن مومن کی صفت کیا ہے؟ مسلمانوں کی خوبی کیا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن مومنین جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت اور قیامت کے دن پر جن کا ایمان ہے، ایسے لوگوں کی خوبی یہ ہے، ایسے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ان کے اندر اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ انسان کے اندر نہ ہو تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے
حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، اے عمر، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی ایمان کامل تمہارے اندر نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم، اس موقع پر آپ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، ابھی مومن کامل نہیں ہوئے ہو، سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی یہ صفت ہے، پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر کسی شخص کے اندر ہے تو وہ ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے، اس کی حلاوت کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دنیا کی کوئی بھی چیز غالب آ جائے، مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، کوئی بھی چیز اگر غالب آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، تمہارے قریبی رشتہ دار، اور وہ مال جنہیں تم محنت سے کماتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ ہو جانے کا یا جس کے خسارہ کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے وہ مکانات، تمہاری وہ بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، سنو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اگر کسی اور چیز کی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو یہ ایک فسق ہے اور ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو جو تین خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان تین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، مال اولاد حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ ہو۔ اور دوسری خوبی، دوسری صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی کسی شخص سے محبت کرے، کسی سے دوستی ہو، کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کا احترام اس کے دل میں ہے،
تو وہ احترام، وہ عظمت، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ الفت اس لیے ہے کہ وہ آپ کا دینی بھائی ہے، وہ اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، صالح ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے۔ یعنی کسی سے محبت اگر کر رہا ہے تو اس میں دنیاوی غرض نہیں ہے کہ کاروبار ہمارا اس سے چل رہا ہے اس لیے ہماری محبت ہے۔ بھئی کاروبار چل رہا ہے تو اس سے محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یا کسی سے مفاد ہی کے لیے دوستی ہو گئی تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن محبت اگر ہے جس سے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی، وہ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی وہ ایک دین پر عمل کرنے والا ہے، ایک شریعت پر عمل کرنے والا ہے، نیک اور صالح آدمی ہے، آپ کا دینی بھائی ہے، اس سے آپ کی جو دوستی ہوئی ہے یا آپ اس سے جو محبت کرتے ہیں، جو آپ اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے آپ پر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں کیا ہے، لیکن محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ صفت اور یہ خوبی ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین اس خوبی کی بنیاد پر دل میں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرائے گا۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس اطاعت و فرما برداری کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، آسانی سے آدمی کر سکے گا۔ تو دوسری خوبی یہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر ایسے محبت کرنے والے اور ایسے دوستی کرنے والوں کی اور مزید فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اور بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ دو لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جو محبت کی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جو دوستی کی ہے، ایک دوسرے سے جو محبت رہی ہے دنیا میں ان کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے رہی ہے، رسول کی رضا کے لیے رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے آپس میں دوستی کی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور اسی اللہ کی رضا ہی کے لیے وہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن اگر اتفاق سے ان کے اندر دشمنی ہو گئی، ایک دوسرے سے جدائی ہوئی، تو اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ دوسرا شخص اللہ کی نافرمانی کرنے والا رہا یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا رہا، تو اس وجہ سے دشمنی ہوئی۔ تو ایسے 2 لوگوں کو جب قیامت کے دن، جہاں اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ یا بعض روایت کے مطابق اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان 7 میں سے یہ 2 لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے کسی سے محبت کی، دوستی رکھی، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، خلوص کے ساتھ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا مطلوب ہے، تو اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے اگر کسی سے دشمنی کی ہے، اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، دیا ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی چیز سے کو روک لیا ہے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ
کامل ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا مطلوب ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ کامل ایمان والا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہیں لے آؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ کا رہنے والا ہے، اور اس کے خلاف ہمارے دل میں بغض ہو، عناد ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، بلکہ ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے ایک بھائی سے الفت کریں، محبت کا معاملہ کریں، اس کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایسی ترکیب اور ایسا طریقہ نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتا دوں جس کو جب کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، یعنی سلام جب کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو مومن کامل ہو جاؤ گے، جب مومن ہو جاؤ گے تو پھر جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، لیکن آج کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی سے معمولی سی کہا سنی ہو جائے تو سب سے پہلے سلام ہی بند کر دیا جاتا ہے، اور سلام بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کلام کی آگے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ دوسری خوبی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ایک اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا، گاؤں کے قریب پہنچتا ہے تو اس موقع پر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے قریب پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، کس جگہ جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں اسی بستی میں جا رہا ہوں۔ پوچھ رہا کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، اسی سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، ایک شخص سے میں ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کوئی صدقہ ودقہ کیا تھا، تم پر کچھ خرچ کیا تھا، کوئی احسان تھا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو یا ایسے ہی جا رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی احسان نہیں ہے، محض دینی بھائی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہو، اور یہ بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی تم سے محبت کر رہا ہے جیسے تم اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہو۔ تو ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، تیسری صفت اور خوبی یہ ہے کہ آدمی اسلام لانے کے بعد، کفر سے نکل جانے کے بعد، بعض روایت میں تو اس طرح کے الفاظ ہیں بعد ان انقذہ اللہ منہ، کہ آدمی کفر کے اندر لوٹنا ناپسند کرے، اسی طرح سے جیسے کہ آگ کے اندر ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ آگ میں جھونک دیا جائے،
آگ میں ڈال دیا جائے وہ کوئی بھی شخص قطعی اسے پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے دور کر دیا، اسے شرک سے بچا لیا، بدعات اور دنیا بھر کے خرافات سے اسے دور کر دیا، تو اس دور ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر اس بدعات میں مبتلا ہونا، دوبارہ اس شرک کے قریب جانا، دوبارہ پھر کفر کی طرف پلٹنا، یہ ایسے ہی ناپسند کر رہا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کر رہا ہو۔ تو جب یہ تین خوبیاں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور اسی طرح سے کسی سے محبت ہو تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اور کفر کی طرف لوٹنا ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، شرک سے بچ جانے کے بعد ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب یہ تینوں خوبیاں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت کو محسوس کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ان خوبیوں کو پیدا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ایمان، دیکھیے اللہ رب العالمین نے تو نعمتیں بہت ساری دی ہیں، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تمام نعمتیں جو کچھ بھی اللہ تعالی، جو کچھ آپ کے پاس ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم اور عظیم نعمت یہ ایمان ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر کسی شخص کو ایمان کی توفیق نہیں مل پاتی ہے تو آپ جان لیجئے کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی او نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میرے بارے میں وہ سنے، یعنی میرے بھیجے جانے کے بارے میں اسے وہ سن لے، اس کو معلوم ہو جائے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور پھر وہ مر جائے اور جو کچھ دے کر کے میں بھیجا گیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو کانا من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، ایمان اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہے، لیکن اس ایمان کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاٹ آپ اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر حدیث میں بیان کی گئی یہ تین خوبیاں پائی جا رہی ہوں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، من رضی باللہ ربن، جو اللہ رب العالمین سے اس کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، وہ بھی محمد رسولن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمارے اندر ان خوبیوں کو پیدا فرما دے، ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔